بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، دنیا کا سب سے پہلا سمندری جہاز ایک نبی نے بنایا، جن کے پاس نہ کوئی نقشہ تھا اور نہ ہی کوئی صورت اور نہ ہی کوئی کشتی بنانے کا اندازہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے تعمیر کیا، اور پھر اس سمندری جہاز نے کئی انسانوں اور کئی جانوروں کو دنیا کے سب سے بڑے پانی کے عذاب سے بچایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق بتائیں گے۔ جیسا کہ اسلامی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی، جس میں کافروں پر عذاب کے طور پر آنے والے سیلاب کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی یعنی جہاز بنائیں، تاکہ ان لوگوں کو بچایا جائے جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جانوروں کے مختلف جوڑے بھی محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کشتی کا تعمیری کام شروع کیا۔ کشتی کے طول و عرض کے بارے میں اسلامی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اسے ایک بہت بڑے جہاز کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان اور مختلف جانوروں کو سمیٹنے کے قابل تھا۔ کشتی سمندر سے دور خشک زمین پر بنائی گئی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا تھا، وہ عذاب زمین اور آسمان سے اترنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر کے لیے کئی سال محنت کی۔ کشتی بنانے کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اپنی قوم کو آنے والی تباہی کے بارے میں خبردار کیا۔ جب وقت آیا، سیلاب کا پانی بہنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کے اہل و عیال اور جانور جوڑوں کی صورت میں کشتی میں سوار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان جانوروں کا انتخاب سیلاب مختلف انواع کی بقا اور اس کے نتیجے میں دوبارہ آباد ہونے کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایک بار جب سب کے سب جہاز میں سوار ہو گئے تو سیلاب کے پانی نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ اس سیلاب نے تمام کافروں کو تباہ کر دیا۔ کشتی اپنے مسافروں اور جانوروں کے جوڑوں کو تباہی سے بچاتے ہوئے تیز پانی پر تیرتی رہی، پھر 80 سے 82 لوگوں اور حضرت نوح علیہ السلام کو سنبھالتی رہی۔ سیلاب کے دوران حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی پر سوار لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرتے رہے۔ انہوں نے کافی عرصے تک اس آزمائش کو برداشت کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش کو ختم فرما کر اس کشتی کو دوبارہ زمین پر اتارنا چاہا۔ چنانچہ زمین کو حکم ملتے ہی زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اور جو پانی آسمان سے برس رہا تھا یعنی برسات، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھہر گئی۔ آخر میں یہ کشتی ترکی میں موجود جودے پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے اترے، اور ان لوگوں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کیا، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی آج کی دنیا آباد ہے۔ سیلاب کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام پیغمبرانہ کام کرتے رہے اور ان لوگوں کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش کا صبر و تحمل سے سامنا کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔